میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یحرم الرفق یحرم الخیر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی احسان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا ہر آگے آگے ایک نہ ایک دن دکھا رہا ہے، اور رمضان کے مبارک گھڑیوں میں آگے سے آگے پہنچا رہا ہے۔ اس نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کر لیں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان جیسی نعمت نصیب فرمائی اور رمضان کے اندر عبادات کی توفیق نصیب فرمائی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا شکر ادا کرنا صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادات کی توفیق دے دی۔ اس کا شکر ادا ایسے نہیں ہوتا۔ کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال شروع کر دیا جائے۔ اس نعمت کا صحیح سے استعمال شروع کر دینا، یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے دیا، اب رمضان کو اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، یہ رمضان کے مل جانے کا شکر ادا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، یہ اس چیز کی شکر ہوتا ہے۔ ہم صرف شکر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان دیا، یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے بچے دیے، یہ صرف اس کو شکر کہہ لیتے ہیں۔ بچوں کی اچھی تربیت کر دینا یہ اولاد کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری جتنی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کو رزق کی وسعت دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس رزق کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا، غربا کو بھی دینا، سب کو کھلانا، اور خود بھی اچھے طریقے سے استعمال کرنا، اسراف نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، یہ اس رزق کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس کا شکر ادا کیجئے۔ اور وہ شکر ادا کیسے ہوگا؟ اس رمضان کی ہر گھڑی کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کیجئے، یہی رمضان المبارک کا شکر ادا کرنا ہے۔ کل ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی تھی، جو ہم نے سے 2 حدیثیں پڑھی تھیں۔ ایک حدیث جو ہماری تھی وہ اس سے متعلق تھی کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھی تھی۔ دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی حسد کے بارے میں، کہ حسد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ آج کی حدیث بھی اسی سے متعلق
کچھ ایک حدیث بغض اور کینے سے متعلق ہے، کچھ غصے اور دوسری چیزوں سے متعلق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، حسد کرنا، بغض و کینہ، نفرت کرنا ایک دوسرے سے، یا چغلی اور غیبت کرنا، یہ ساری روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں، دل کی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ ہمیں کوئی جسمانی بیماری ہو، کوئی بھی باڈی میں کوئی مسئلہ ہو، ہم فوراً چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ جب یہ بیماری دل کی ہو جائے، یہ روحانی بیماری بن جائے، لیکن ہمیں اس کے علاج کی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس دل کا، جو میرے دل کے اندر بغض اور کینے کی بیماری ہے، میرے دل کے اندر جو حسد کی بیماری ہے، میرے دل کے اندر جو چغلی اور غیبت کرنے کی بیماری ہے، اس کا علاج ہم نہیں کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں۔ اور جسمانی بیماری ہو جائے تو فوراً رات ہو یا دن یہ نہیں دیکھتے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہ دل کی بیماری جسمانی بیماری سے کہیں بڑی بیماری ہے، کہیں بڑی بیماری ہے، کیونکہ یہ جسمانی بیماری آپ کی باڈی کو صرف خراب کر سکتا ہے، آپ کی زندگی کو صرف خراب کر سکتا ہے، لیکن یہ جو روحانی بیماری، دلوں کی بیماری ہے، یہ آپ کی آخرت کو خراب کر سکتا ہے، یا آپ کی قیامت اور آخرت کو خراب کر سکتا ہے۔ تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری کا علاج تو ڈاکٹر کرے گا، دوسری بیماریوں کا علاج تو ڈاکٹر کرے گا، ان روحانی بیماریوں کا علاج کون کرے گا؟ ان روحانی اور ان دلی بیماریوں کا علاج علماء کرام کریں گے، اللہ والے کریں گے، جن کا تعلق اللہ سے ہوگا، جن کا تعلق رسول اللہ سے گہرا ہوگا، وہ ان بیماریوں کا علاج کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریں، اللہ والوں کے ساتھ گزاریں، کوشش کریں ان کے بیانات سنتے رہیں، کوشش کریں ان کی صحبت اٹھاتے رہیں، ان کے مجالس میں شرکت کرتے رہیں، جو مرد حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، گھر میں بھی اب تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر بیان آپ کو لائیو یا کچھ مل جاتا ہے، تو عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ مرد حضرات مساجد جائیں، ان لوگوں کی مجالس میں بیٹھیں گے تو یہ علاج ہوگا۔ ایک مثال کے طور پر، آپ 1 گھنٹہ کسی بھنگی کے پاس بیٹھیں، صرف بیٹھنا ہے، اس کے نہ ہاتھ ملانا ہے، نہ گلے ملنا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف بیٹھیں اس کے ساتھ، اور 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آپ گھر آئیں، گھر والے آپ سے کہیں گے کہ آپ کے کپڑوں سے اتنی اسمیل کیوں آ رہی ہے، آپ کہاں گئے تھے آج، اتنی بیڈ اسمیل کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ کہے گا میں تو کہیں نہیں گیا، تو میں تو صرف بھنگی کے ساتھ بیٹھا تھا، نہ میں نے ملاقات کی اس سے، نہ بات کی، صرف بیٹھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کی گندگی کا جو احساس آپ نے اس سے نہ بات کی ہے، نہ ہاتھ ملایا ہے، نہ گلے ملے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس کی بدبو کا احساس آپ کے اندر آ جائے گا، کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی آپ کے اندر آ جائے گا۔ یہی مثال اگر آپ 1 گھنٹہ کسی عطر والے کی دکان پہ جائیں، کسی خوشبو والے کی دکان پہ جائیں، نہ آپ عطر لگائیں، نہ آپ عطر والے سے بات کریں، ہاتھ ملائیں، نہ گلے ملیں، آپ گھر آئیں گے، آپ کے کپڑوں میں سے خود بخود خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ گھر والے کہیں گے کہ کون سی خوشبو لگائی ہے؟ وہ کہے گا کہ خوشبو تو کوئی نہیں لگائی، بس عطر کے شاپ پہ گیا تھا، وہاں گیا تھا تو اس کی جو ماحول تھا عطر والا، اس کی وجہ سے میری خوشبو ہو گئی۔ یہی مثال ہماری اچھی صحبت اور بری صحبت کی ہے، یہی مثال ہمارے اچھے دوست اور برے دوستوں کی ہیں۔ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ ان کی عادات اپنانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، پھر بھی وہ عادات آپ کے اندر آ جائے گی، جیسے خوشبو آ گئی کچھ نہ لگانے کے باوجود بھی، وہ عادات آپ کے اندر کچھ آئے گی، لازمی آئے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ بری صحبت اختیار کریں گے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ان کی باتیں لیں پھر نہ لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا تو ہوں، کوئی ایسی غلط کام میں تھوڑی مبتلا ہوں ان کے ساتھ۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کے غلط عادات آپ کے اندر نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی گیدرنگ اچھی بنائیں، اپنی صحبت اچھی بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، برے لوگوں کے، یہ نہیں کہہ رہا کہ برے لوگوں کو ہٹائیں اپنے پاس سے، برے لوگوں کے ساتھ بھی رہیں، اس غرض سے رہیں کہ میں ان کی اصلاح کر سکوں، ان کو اچھے راستے پہ لا سکوں، اس غرض سے برے لوگوں کے ساتھ رہیں، نہ کہ ان کے ساتھ جا کر آپ خود برے بن جائیں۔ آپ کا تو کام تھا ان کو اچھا بنانا، لیکن افسوس کہ آپ تو اچھے تھے، ان کے پاس جا کے آپ بھی برے ہو گئے۔ تو صحبت اور گیدرنگ ہمیں اچھی رکھنی چاہیے۔
گیدرنگ کا بڑا ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. ماحول اچھا ہوگا بچے بھی اچھے ہوں گے. بچوں کو اچھا ماحول دیا جائے بچے فرما بردار تربیت یافتہ رہیں گے. بچوں کو برا ماحول دیا جائے وہ ویسے ہی رہیں گے. اور افسوس آج کے ہمارے بچوں کی اصلاح و تربیت والدین نہیں کر رہے بلکہ موبائل اور ٹیبلٹ کر رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں. ہمارے بچے بہت زیادہ غصہ اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. وجہ اس کی بنیادی یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے موبائل لا کے رکھا. ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح اور ان کی اچھی تربیت اور اچھی چیزیں سکھلانے کے لیے ان کو موبائل دیا. جب موبائل ہاتھ میں آیا، ٹیلی ویژن ہاتھ میں آیا، ٹیبلٹ ہاتھ میں آیا تو آپ سوچ لیں کہ اس بچے کی کیسی تربیت ہوگی. تو اس کے اوپر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ اپنے معاملات اور اپنے ماحول کو ارد گرد کے ماحول کو اچھا بنایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرض اعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيعا. رواہ المسلم. یہ ایک تھوڑی سی طویل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اعمال 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. ایک دن جمعہ ہے اور دوسرا دن پیر ہے اور تیسرا دن جمعرات ہے. 3 دن رسول اللہ نے فرمایا 3 دن مسلمانوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. ایک جمعے کا دن ہے، ایک پیر کا دن ہے، ایک جمعرات کا دن ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں. جس بندے نے معافی مانگی ہوتی ہے وہ اس کی گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں سے معاف کر دیتے ہیں. جس نے اپنے گناہ پہ معافی مانگ لی وہ اعمال صاف کر دیے جاتے ہیں، وہ غلط اعمال صاف کر دیے جاتے ہیں. اور لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ جب 2 شخص آپس میں لڑے ہوئے ہوں، جو شخص 2 آپس میں بغض و عداوت رکھیں، جو شخص 2 شخص آپس میں لڑائی جھگڑا رکھیں، ان کے اعمال جب آسمان تک پہنچائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رجسٹر کو بند کر دو اور لے جاؤ. جب تک وہ اپنے معاملات صحیح نہیں کریں گے تب تک یہ رجسٹر میرے پاس نہیں لے کر آنا. جب تک وہ اپنے معاملات اپنے لڑائی جھگڑے ختم نہیں کریں گے اس کا رجسٹر میرے پاس نہیں لانا، میں ان کے رجسٹر کو دیکھوں گا بھی نہیں. تو کتنی خطرناک بات ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور جو لوگ اپنے گناہوں کو معافی مانگ لیتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن 2 شخص ایسے جو آپس کے تعلقات خراب رکھتے ہوں یا آپس میں بغض و عداوت رکھتے ہوں، کینہ رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال پر توجہ بھی نہیں دیتا اور کہہ دیتا ہے کہ اس رجسٹر کو، اس نامہ اعمال کو لے جاؤ جب تک وہ آپس کے تعلقات کو بحال نہ کر لیں دوبارہ، اس سے پہلے اس کا رجسٹر میرے پاس نہ لے کر آنا. تو کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے. بہت زیادہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ایسی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے. آج کی دوسری حدیث عن وائلة بن بني الأسقر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تطهر شماته بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. یہ بھی بڑی زبردست حدیث ہے. خصوصاً ہمارے بچوں کے اندر بہت ہوتی ہیں اور بڑوں کے اندر بھی ہوتی ہے. حضرت واصلہ بن الاسقا بن سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب کسی بھائی کی مصیبت پہ خوش نہ ہوا کرو. تم یہ بچوں کیا بڑوں کے اندر بھی بڑوں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے یار دیکھو کیا میں نے کہا تھا نا کہ اس کے یہ ہوگا ہونا، بہت زیادہ کر رہا تھا نا، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ بڑا بن رہا تھا، اب دیکھو کیا ہوا اس کے ساتھ. بہت اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. یا جس سے دشمن ہو کوئی یا بغض و دعوت ہو اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے نقصان پر ہم خوش ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی بھائی کی مصیبت پہ خوش مت ہوا کرو. کسی بھائی کسی رشتہ داری کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی دوست و احباب یا دشمنوں کے اوپر بھی حتیٰ کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر خوش نہ ہوا کرو، اس کے اوپر خوش نہ ہوا کرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سے تو وہ مصیبت ہٹا لیں اور تمہارے اوپر وہ مصیبت ڈال لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری اس خوشی کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ مصیبت ہٹ جائے، وہ مصیبت تمہارے اوپر آ جائے. تو رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کی بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہوا کرو. ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ
اس کو اس عادات اس مصیبت سے نکال دے اور وہ عادات تمہارے اندر آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کسی کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، کوئی لنگڑا ہے تو اس کی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اندھا ہے تو اس کو غلط غلط القابات سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کسی کو غلط القابوں سے نہ پکارو، اگر کوئی کالا ہے تو اس کو کالا، اور کسی کوئی ایسا ہے تو اس کو اس طرح کے نام سے مشہور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا کام مت کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز تمہارے اندر بھی آ جائے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ ساری بیماریاں تمہارے اندر ٹرانسفر کر دیں۔ آج کی تیسری حدیث عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخیرکم بمن یحرم علی النار وبن تحرم النار علیہ علی کل ہین لین قریب سہل۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور کل ہماری حدیث 41 ہو گئی تھی، 42 حدیث آج تھی، 2 حدیثیں پڑھ لی، 42 43، اور یہ ہماری جو یہ حدیث ہے یہ 44 حدیث نمبر 44 ہے درس کی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جس کے اوپر دوزخ حرام کر دی گئی؟ صحابہ نے فرمایا، صحابی نے کہا جی بتائیں کون ہے ایسا بہترین شخص، کون ہے ایسا خوش نصیب شخص جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ حرام کر دی؟ فرمایا ہر وہ شخص جس کا مزاج تیز نہ ہو، ہر وہ شخص جس کا مزاج تیز نہ ہو، اور ہر وہ شخص جو بات بات پہ غصہ نہ کرے، ہر وہ شخص جو بات بات پہ غصہ نہ کرے اور نرم رہے، اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھے ہر معاملے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے، ایسے شخص کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی زبردست بات فرما دی کہ جو شخص اپنے مزاج کا نرم ہو، ایک دوسرے کو جواب شائستگی سے دے، آرام سے دے، ہر معاملے میں مزاج اپنا نرم رکھے، رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسے شخص کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ آج کی 14 حدیث عن حارث بن وهب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة الجواد۔ یہ حدیث تو غالباً ہم نے کل پڑھ لی تھی کہ رسول اللہ نے یہ نہیں پڑھی، لا يدخل الجنة الجواد ولا جاعذری۔ حضرت حارث بن وهب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت جس کا مزاج، یہ بالکل جو اس سے پہلے جو حدیث پڑھی ہے اس کی بالکل برخلاف حدیث آئی ہے، اس کے برعکس یہ حدیث ہے۔ فرمایا جو شخص سختی سے کام لے ہر معاملے میں، جس کا مزاج گرم ہو، ہر معاملے میں غصہ اور اس طرح کی باتیں کرے، اس طرح کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بتنگڑ بنا لے، تو فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو بات بات میں جھگڑا کرے، بات بات میں اپنے مزاج کو سختی سے پیش آئے، دوسروں کو سختی سے پیش آئے ہر معاملے میں۔ فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اوپر والی حدیث میں فرمایا تھا جس کے اندر نرم مزاجی ہو اور اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرے، غصہ نہ کرے، ایسے بارے میں اس نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ آج کی جو ہماری 5ویں حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجل قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فردد ذلك مرارا قال لا تغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت فرما دے، کوئی نصیحت فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، کوئی مشورہ نہیں دے رہے، وصیت دے رہے ہیں۔ وصیت و نصیحت جب بھی آئے تو اس کے اندر امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں غصہ مت کیا کرو۔ ان صحابی نے دوبارہ کہا کہ اس کے علاوہ یہ نصیحت تو آپ نے فرما دی، اس کے علاوہ بھی کوئی نصیحت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ غصہ نہ کرو کی وصیت فرما رہے ہیں تو ضروری ظاہر سی بات ہے کوئی وجہ ہوگی تبھی تو فرما رہے ہیں، یہ کوئی ایسی خطرناک معاملہ ہوگا تبھی تو 2 بار اس کی وصیت فرمائی کہ غصہ مت کیا کرو۔ تو یہ صحابی کو وصیت نصیحت کرنا دراصل ہمیں نصیحت کرنا ہے، یہ دراصل ہمیں نصیحت کرنا ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں کہ غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لیں، وضو کرنا، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو لیٹ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ یہ غصہ کے کم کرنے کے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے کام کرتے رہو، یا اس جگہ سے جہاں پہ ایسا ماحول ہو یا لڑائی جھگڑا ہو
جہاں پہ جب غصہ آ رہا ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، یہ غصہ آپ کے کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ فطری تقاضا ہے، غصہ آ جاتا ہے انسان کو، فطری تقاضا ہے، تو ہمیں اس چیز سے بچنا لازمی ہے کہ وہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں، اس ماحول سے نکل جائیں گا، آپ کا غصہ خود کم ہو جائے گا۔ آج کی چھٹی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، رواہ البخاری، بخاری و مسلم کی حدیث، حدیث نمبر ہماری 45 اور یہ 46 حدیث ہو گئی، 46 نمبر کی حدیث درس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان اور طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے۔ رسول اللہ فرمان ہم کس کو پہلوان سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو پہلوان اور طاقتور سمجھتے ہیں کہ اگر دو شخص کا مقابلہ ہو، جو شخص جیت جائے وہ پہلوان ہوتا ہے، جو شخص کے اندر طاقت ہو وہ پہلوان ہوتا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ دوسروں کو جو پچھاڑ دے، دوسروں کو مقابلے میں گرا دے، ہرا دے، اس کو پہلوان نہیں کہتے۔ رسول نے فرمایا اصل پہلوان تو وہ ہے کہ غصہ آئے اور اس نے غصے کے اوپر قابو کر لے، یہ بہترین پہلوان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلوان تو اصل وہ ہے کہ غصہ آئے اور غصے کے اوپر قابو کر لے، غصے کو اپنے دل سے اپنے جذبات سے اظہار نہ کرے، اپنے زبان سے اظہار نہ کرے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ اصل پہلوان ہے۔ اصل پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، دوسروں کو گرا دے، اس کو نہیں کہتے۔ تو آج کی جو ہماری حدیث 6 حدیثیں آج پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اور یہ احادیث تھیں جن کے جو ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جو اگر روحانی بیماری ہو جائے تو اس کا علاج ضروری ہے، کیونکہ یہ بیماری ہماری زندگی آخرت بھی خراب کر سکتی ہے۔ آج جو ہمارے پاس روزے سے متعلق تقریباً اکثر مسائل مکمل ہو چکے ہیں، کفارہ کے متعلق بھی بات ہو گئی، سب کے متعلق بات ہو گئی ہے۔ آج جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ فدیہ کا مسئلہ ہے۔ فدیہ جو دیا جاتا ہے وہ نماز اور روزوں کے دونوں کے بدلے میں دیا جا سکتا ہے۔ فدیہ کب دے سکتے ہیں؟ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، یا کوئی عورت اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اب امید نہیں ہے کہ وہ اب رمضان کے بعد صحت یاب ہو جائے، جو رمضان آ گئے اس کے پر بوڑھی ہے، روزے تو نہیں رکھ سکتی، شریعت نے اجازت دی ہے کیونکہ بہت زیادہ بوڑھی ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، بیماریاں بھی بہت ساری لاحق ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں تو روزے چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی۔ لیکن اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ رمضان کے بعد بھی صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ اس روزوں کی قضا کر لے، یہ بالکل بیماری سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ اس کا دن قریب، مرنے کے دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بیماری، ایسا کوئی بڑھاپا آ گیا ہے، تو اس صورت کے اندر فدیہ دیا جائے گا، فدیہ دیا جائے گا۔ روزے کا فدیہ انسان کی زندگی میں دیا جا سکتا ہے، کہ کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بدلے اور آئندہ بھی روزے رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی، تو وہ زندہ ہے، اس کی زندگی میں اس روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ روزے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، آپ سفر میں ہو معاف، آپ بیمار ہو معاف، آپ کے ساتھ دوسرے پرابلم ہے، مسائل ہیں معاف، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر ننگے بھی ہو، کپڑے بھی نہیں ہو، پھر بھی نماز پڑھو گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر اتنے بیمار ہو کہ اشاروں کی طاقت ہے، صرف اشاروں کی طاقت ہے، اس وقت بھی نماز پڑھو گے۔ تو نماز تو کسی صورت معاف نہیں ہے، اس لیے نماز کا فدیہ انسان کی زندگی میں نہیں دیا جا سکتا، نماز کا فدیہ اس کے انتقال کے بعد دیا جائے گا، ان کے ورثاء دیں گے، اور خصوصی اور لوگوں کو جو بوڑھے آخر اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کے دن میں بہت ساری نماز ہے، تو ان کو وصیت کر کے جانی چاہیے کہ میں نے یہ نمازیں چھوڑی ہیں، میرے بچوں اس کا فدیہ ادا کر دینا، جیسے ہم وصیت اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے ہے، یہ پیسہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ تو ہم کس کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ، اور ویسے بھی ورثاء کی وصیت تو جائز بھی نہیں ہے، ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ورثاء کا حصہ خود اس کے مال میں شامل ہوتا ہے، تو بس ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ورثاء کی وصیت کر رہا ہے تو اس کے جو دوسرے ورثاء ہیں
وہ اگر فیصلہ کر لیں اس کے اوپر راضی ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر دیا جا سکتا ہے اس وارث کو، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ تو کوئی شخص یہ وصیت تو کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے، یہ سب اس کے لیے، لیکن اپنے عبادات کی فکر نہیں کرتا، اس کی وصیت نہیں کرتا کہ مجھ پر اتنی نمازیں ہیں اس کی وصیت کرنا۔ تو ایسے شخص کے اوپر وصیت کرنا بھی فرض ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ مجھ پہ اتنی نمازیں ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ تو نمازوں کا فدیہ اس کی زندگی میں نہیں دیا جائے گا، اس کی موت کے بعد دیا جائے گا۔ اور جو روزوں کا فدیہ ہے وہ اس کی زندگی میں دیا جا سکتا ہے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ہر ایک روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار رقم کسی غریب کو دے دینا۔ اور وہ صدقہ فطر کی مقدار اس وقت جو کم سے کم ہے وہ 100 روپے ہے، 100 روپے۔ تو ہر روزے کے بدلے ایسا شخص جو ہے، آج کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ایسا شخص جو ہے اس سال کے اعتبار سے، اگلے سال ریٹ آگے بڑھیں گے تو اس کے اعتبار سے دیا جائے گا، اس سال جو کم سے کم جو ریٹ ہے وہ 100 روپے ہے۔ تو جو شخص اتنا زیادہ بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اس کے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ میں آئندہ روزے رکھوں گا، تو اب اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے، اور ہر روزے کے بدلے 100 روپے دیں گے۔ جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں ہر روزے کے بدلے 100 روپے کسی غریب اور مستحق کو دیے جائیں گے، یا 100 روپے دے دیا جائے، یا اس 100 روپے کے کچھ کھانے وغیرہ خرید کر یا 2 وقت کا کھانا اس کو کھلا دیا جائے، یہ بھی دیا جا سکتا ہے، یا پیسے دے دیں۔ یہ ہو گیا روزے کا فدیہ۔ نماز کا فدیہ بھی بالکل یہی ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں دیا جائے گا، اس کی موت کے بعد دیا جائے گا، اور ہر نماز کے بدلے 100 روپے دیے جائیں گے، ہر نماز کے بدلے اس سال کے اعتبار سے 100 روپے دیے جائیں گے۔ اب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت کے ریٹ معلوم کر لے کہ صدقۃ الفطر کی کم سے کم مقدار کیا ہے، اسی کے مطابق طے کر کے اس کو صدقۃ الفطر کے مطابق اس کا فدیہ ادا کرتا رہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں، تو 5 نمازوں کے 500 روپے ہو گئے، ایک دن کے 500 روپے، اور وطر بھی شامل کی جائے گی کیونکہ وطر واجب ہے، وطر بھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، تو وطر کو ملا کے 600 روپے ہو گئے۔ تو ہر دن کے 600 روپے اس کی طرف سے ادا کرنے پڑیں گے، جتنی اس نے نمازیں چھوڑی ہیں اس کو کاؤنٹ کر کے اس کے مطابق دے دیں گے، مطلب ہر نماز کے بدلے ایک صدقۃ الفطر کی مقدار قیمت دی جائے گی، جو آج کے اعتبار سے 100 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ تو تھی فدیہ سے متعلق۔ اگر کسی شخص نے روزے کے فدیے دے دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رحمت فرمائی، شفقت فرمائی، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا، ایک معجزہ ہوا کہ بہت بیماری تھی، وہ بیماری بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل آخری سٹیج ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت دیتے، وہاں سے ایسے ہوتا ہے جوان بن جاتا ہے، اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ساری۔ اگر ایسی چیز آج ہم نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ اب یہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اب یہ دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا، ہم نے اس کے طرف سے فدیہ ادا کر دیا، فدیہ دے دیا غربا کو، لیکن اب رمضان گزرا، کچھ عرصہ گزرا، وہ اللہ کے احسان سے، اللہ کی شفقت، اللہ کی توفیق سے وہ صحیح ہو گیا۔ اب کیا حکم ہے؟ اب دوبارہ اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب جو اس نے فدیہ دیا اس کا ثواب اس کو الٹا مل جائے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اب جو صحت مند ہو گیا ہے، اب صحیح ہو گیا، اب جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب فدیہ سے وہ معاف نہیں ہوگا، فدیہ کا اس کا جو ثواب ہے، اس کا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا اس کی طرف سے، لیکن اگر ٹھیک ہو گیا تو اب اس کو دوبارہ سے فدیہ دینا پڑے گا، دوبارہ سے اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو آج جو فدیہ سے متعلق بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ نمازوں کا فدیہ بھی دیا جائے گا اور روزوں کا فدیہ بھی دیا جائے گا۔ روزوں کا فدیہ انسان کی زندگی میں دیا جا سکتا ہے، نمازوں کا فدیہ انسان کی زندگی میں نہیں دیا جا سکتا، اور فدیہ کی مقدار میں نے آج کے اعتبار سے بتا دی، جو کم از کم 100 روپے ہے، جو ہمارا صدقۃ الفطر کا جو 2 کلو گندم کی مقدار جو اس بات تعین ہوا ہے اس کا 100 روپے بنے ہیں، تو ہر نماز کے بدلے 100 روپے وطر کے ساتھ، مطلب ایک دن کی نماز کے 600 روپے، اور ہر روزے کے بدلے 100 روپے کسی غریب کو دیے جائیں گے، اور نمازوں کا بدلہ، نمازوں کا فدیہ اس کی موت کے بعد دیا جائے گا، اس کی زندگی میں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ زندگی میں نماز معاف نہیں ہے، اگر اشارے کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے گا، اور ہمارے لوگوں کو یہ وصیت کر کے جانی چاہیے، جو بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں وہ یہ وصیت کریں، ان کے اوپر کوئی روزے نماز ہے تو وہ وصیت کر کے جائیں کہ میری موت کے بعد اس کا فدیہ اور اس کے وہ اتار دینا، اس کا یہ ساری چیزیں کسی کو دے دینا، اور وہ رسا کے لیے حق ہے کہ وہ یہ جو وصیت اس نے کی ہے یہ مال کے تیسرے حصے سے دیے جائیں، تیسرا حصے سے، کیونکہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی پوری پراپرٹی، اس کے مال و متاع کے 3 حصے کیے جاتے ہیں،
دو حصے اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتے ہیں اور ایک حصہ اس کا جو وصیت اس نے کی ہے اس میں خرچ کیا جاتا ہے. تو ورثاء کے لیے حق ہے کہ جو اس نے وصیت کی ہے اس کو تیسرے حصے مال کے جو تیسرے حصے ہیں اس میں سے اس کے دیے جائیں گے. وہ اس کی وصیت روزے سے متعلق ہو, کسی سے ہی متعلق ہو, فدیہ سے متعلق وہ اس تیسرے حصے میں سے دیا جائے گا. باقی جو دو حصے ہیں وہ ورثاء میں تقسیم کیے جائیں گے, جو اس کے بیٹے ہیں وغیرہ جو ان کے وارث بنتے ہیں ان میں تقسیم کیے جائیں گے. تو یہ فدیہ سے متعلق کچھ احکام تھے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھا جا سکتا ہے. تیسری چیز, ہمارا رمضان وہ نماز چل رہا تھا. نماز کے میں نے کل ہماری 1 رکعت مکمل ہو گئی تھی. میں نے پورا طریقہ آپ کو, عملی طریقہ آپ کو بتلا دیا تھا. اب ہماری پہلی رکعت میں ہم نے دوسرے دونوں سجدے کر لیے. دونوں سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد وہی حسب معمول آپ کو سورۃ الفاتحہ, اس کے بعد پھر سورت, اور اسی طرح رکوع کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا. مردوں کو طریقہ بھی بتلایا تھا, عورتوں کو طریقہ ہی بتلایا تھا. دونوں میں خاص سا فرق ہے, دونوں طریقے وضاحت کے ساتھ بتائے تھے. جس طرح رکوع کرنا ہے دونوں کا طریقہ الگ, اسی کے مطابق کریں. اس کے بعد قومہ کریں. قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد جب کھڑے ہو جاتے ہیں اسٹریٹ, اس کو قومہ کہتے ہیں. اور قومے کے اندر اتنا کھڑا ہو جانا کہ جسم بالکل آپ کا اسٹریٹ ہو جائے, صحیح ہو جائے, بالکل اتنے دیر تک کھڑے رہنا ضروری ہے, ورنہ بعد اوقات میں نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. مرد حضرات ڈائریکٹ گھٹنا رکھ کے ہاتھ رکھ کے جائیں گے سجدے میں. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ پہلے بیٹھ جائیں گی, بیٹھنے کے بعد ہاتھ رکھیں گی اور اس کو سجدہ کریں گے اور سمٹ کے کریں گے. پورا طریقہ کل بتلا دیا. اسی طرح دونوں سجدے ہوں گے. اب ہماری دوسری رکعت ہے. دوسری رکعت میں ہم آپ کو کیا کرنا ہے؟ تحیات پڑھنا ہے. تشہد میں بیٹھی ہیں. تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ جو میں نے بتا دیا تھا کل, کہ مرد حضرات الٹا پاؤں بچھائیں گے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر رکھیں گے, اوپر کی طرف کھڑا رکھیں گے اور انگلیوں کا رخ اس طرح موڑیں گے کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے اور پیچھے والا حصہ پیچھے کی طرف بیک کے اوپر کھڑا ہو جائے, جس کو تلوا کہتے ہیں. یہ مردوں کا طریقہ. عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں الٹا پاؤں اور سیدھا پاؤں دونوں بچھائیں گی. دونوں پاؤں کا رخ رائٹ سیدھے ہاتھ کی طرف نکال دیں گی, سیدھے ہاتھ کی طرف سیدھی طرف نکال دیں گی, اور بیٹھ کے اور اچھی طریقے سے سمٹ کے آپ بیٹھیں گی. تشہد پڑھیں گی, التحیات پڑھیں گی. اب آپ کو التحیات پڑھنا ہے, التحیات للہ والصلوات, اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی. اب آپ کو آ جائے گا اشہد اللہ الہ. اشہد اللہ الہ کے اوپر آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کرنا ہے. اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے. انگلی اٹھانے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ہم وضو کرنے کے بعد بھی یہ اشہد اللہ کی انگلی اٹھاتے ہیں, آسمان کی طرف کرتے ہیں. یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, شرعی طریقہ نہیں ہے. انگلی اٹھانے کا حکم صرف نماز کے اندر ہے, جو تشہد میں اٹھائیں گی. اس کے علاوہ کہیں بھی اس طرح انگلی اٹھائی نہیں جائے گی. یہ طریقہ بھی نہیں صحیح, اس کو بھی آپ نے اندر سے ختم کر لینا چاہیے. تو انگلی اٹھانے کا طریقہ اور رکھنے کا طریقہ ایک مخصوص ہے. میں اس کی آپ کو کلاس کے بعد ایک تصویر, کیونکہ ابھی یہاں سے تو ویڈیو کال تو ہے نہیں کہ میں آپ کو سمجھا دوں, تو اس کا طریقہ جو ہے میں آپ کو اس کی تصویر کھینچ کے یا کسی طرح میں آپ کو وہ بھیج دوں گا گروپ کے اوپر, وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا. بس اتنا بتا دوں کہ آپ کی جو سیدھے ہاتھ کی انگلی ہے, اشہد اللہ پہ انگلی اٹھے گی, الا اللہ پہ انگلی گرائی جائے گی. اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اوپر انگلی گرا دی جائے گی, اشہد اللہ کے اوپر اٹھا لی جائے گی. یہ طریقہ ہے. اور پوری گرانے کے بعد پوری انگلیوں کو بند نہیں کرنا, پوری انگلی کو کھولنا نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں اشہد اللہ اٹھاتے ہیں, پوری انگلی کھول دیتے ہیں, ویسے نارمل ہاتھ پہ رکھ دیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس انگلیوں کا حلقہ بنایا جائے گا. جو انگوٹھا ہے, جو پہلی والی انگلی, انگوٹھے کے بعد جو پہلی انگلی ہے, اور پہلی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی جس کو ہم بیچ کی انگلی کہتے ہیں, جو سب سے بڑی انگلی ہوتی ہے, یہ 3 انگلیوں کا کام ہے بس. باقی آخری کو جو 2 انگلی ہوں گی وہ بند کر دی جائیں گی. انگوٹھے سے اور دوسری والی انگلی سے جو بیچ کی انگلی ہوتی ہے, ان کو گول سرکل بنا لیا جائے گا, ملا کے سرکل بنا دیا جائے گا, ملا کے گول کر دیا جائے گا. اور جو پہلی انگلی ہے اس کے مقابل لا کے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. دوسری انگلی جو ہے اس کے مقابل, اس کے بالکل لیول میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. بالکل بند نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کو ہوا میں رکھا جائے گا. یہ طریقہ ہے بالکل نماز کے اندر انگلی اٹھانے کا. اس کا میں طریقہ, اس کی تصویر میں آپ کو بھیج دوں گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ بالکل ایسے ہی اسی حالت میں سلام تک رہے گا, جب تک آپ سلام نہ پھیر لیں, اس وقت تک یہ ایسی رہے گی.
بعض لوگ بند کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، ایسا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ تو نماز کا ارکان تھا۔ اب اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنی ہے، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے میں سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں گے، دوسری طرف پھر الٹے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے اندر اتنا خیال ہو کہ بس اتنا گردن گھمائی جائے جس سے آپ کے صرف کندھے نظر آ جائیں، کندھوں کے اوپر آپ کی بس نظر پہنچ جائے، بس اتنا آپ کو گردن گھمانے کی اجازت ہے۔ باقاعدہ پورا گھما کے پیچھے اور اس طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، اتنا گھمایا جائے گا کہ آپ کے کندھے نظر آ جائیں، آپ کے شولڈر نظر آ جائیں، آپ کا سلام ہو گیا۔ تو پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف پھیریں گے سلام، پھر ایسے لا کے 1 سیکنڈ کے لیے بیچ میں روکیں گے، 1 سیکنڈ کے لیے بیچ میں روکیں گے، پھر وہاں سے دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا سلام شروع کریں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے سیدھا ہاتھ کی طرف پھیرا، اب دوبارہ اس کو ریٹرن لے کر آئیں گے اور بیچ میں سینٹر میں لا کے 1 سیکنڈ کے لیے رکیں گے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں سے دوسرا سلام پھیرتے ہوئے ہم آپ کو دوسرے شولڈر کی طرف کر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز کا عملی طریقہ جو 2 رکعت اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت بھی بالکل اسی کے مطابق پڑھی جائے گی۔ اگر چار رکعت والی نماز ہے کے مطابق بالکل عملی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سجدے کی حالت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نظر کہاں ہوگی؟ ناک کے اوپر ہوگی۔ تشہد اور جلسے کی حالت میں آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ اس وقت آپ کی نظر آپ کی جھولیوں میں ہوگی، آپ کی گود میں اور آپ کی جھولیوں میں ہوگی، اور سلام کرتے وقت آپ کی نظر آپ کے کندھوں پر ہوگی۔ تو یہ ہر باڈی کا الگ الگ طریقہ، آنکھوں کا الگ کام ہے۔ قیام کی حالت میں آپ کی آنکھیں سجدے کی جگہ پر، رکوع میں آپ کی آنکھیں پاؤں کی انگلیوں پر، سجدے میں آپ کی آنکھیں ناک کے اوپر، اور جلسے اور تشہد میں آپ کی آنکھیں کہاں ہوں گی؟ آپ کی جھولی اور گود میں۔ یہ ہے نماز کا مکمل عملی طریقہ۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ سکتی ہیں، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ آج کا جو ہمارا جو چوتھا ٹاپک تھا وہ زکوٰۃ تھا۔ یہ زکوٰۃ کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے، اور یہ تھوڑے سے مسائل اس کے پیچیدہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کو اگر غور سے نہ سنا جائے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی، کنسنٹریٹ اور توجہ کے ساتھ سنا جائے تو پھر اس کی بات سمجھ میں آئے گی۔ وقت ہمارے پاس صرف مشکل سے 15 منٹ ہے، کوشش کروں گا کہ 15 منٹ میں پوری کر دوں۔ نہیں ہو سکے گا تو میں جلدی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم مسائل ہیں، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو مسئلے ہو جائیں گے، ہم اس کو کل کے اوپر لے جائیں گے آگے کو۔ تو کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ زکوٰۃ کے پہلے فضائل بیان کر دوں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فوراً اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہمیشہ ساتھ لے کر آئیں۔ اس کی وجہ سے نماز زکوٰۃ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اسی طرح اس اہمیت کے والی چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ لے کر آئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ہمارے ارکان اسلام میں بھی شامل ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے زکوٰۃ بھی ہمارے ارکان اسلام کے اندر شامل ہے، جس کو پہلے دن ہم نے اس کے اوپر حدیث پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یمحق اللہ ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو کیا کر دیتے ہیں؟ کم کرتے ہیں، اور صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھا دیتے ہیں۔ بظاہر ہمیں سود نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں، بظاہر ایسا نظر آتا ہے زکوٰۃ ادا کر دیے تو پیسے کم ہو گئے ہیں، لیکن ہماری ظاہری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو سود کے پیسے آ رہے ہیں تمہیں نظر تو یہ آ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی ایسی پریشانی تم پر آ جائے گی، ایسے کچھ معاملات آ جائیں گے، یہ پیسے تمہارے ضائع ہو جائیں گے، تمہارے کام بھی نہیں آئیں گے۔ ایسے آپ جو سود کھاتے ہیں، جو دبا کے سود کھاتے ہیں، جو سود ہی کام کرتے ہیں، آج ان سے پوچھیں ان کے پیسے کہاں جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ایک غریب ہے جو زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہے، الحمدللہ آج ان لوگوں سے بھی زیادہ خوش ہے، یہ نظر آتی ہے، یہ چیز نظر آنے والی چیز ہے، دنیا میں نظر آتی ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ سے پیسے کم نہیں ہوتے بلکہ اللہ بڑھا کے دیتا ہے، اور سود سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، یا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بھی پیسے کم ہو جاتے ہیں۔ اس پیسے میں کم ہونے کا مطلب اس پیسے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، سودی پیسے میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ برکت نہیں ہوتی۔
اسی طرح زکوٰۃ جس پیسوں میں سے دے دی جائے اس زکوٰۃ کے پیسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. جو 20,000 روپے ہو اس سے ہم ایسے زندگی گزار لیتے ہیں جیسے 50-60 ہزار روپے ہو, آرام سے زندگی گزر جاتی ہے. اور کوئی شخص 1 لاکھ کما رہا ہے اور غلط طریقے سے سودی کام, وہ 1 لاکھ روپے بھی کیسے خرچ ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو سودی کام کر رہے ہیں یا کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور جو اس طرح باقاعدہ طور پر زکوٰۃ اور صدقات و فطرات کرتے رہتے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں, جا کے کہ ان کے حالات پوچھ لیں, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ خوش ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے, جو شخص اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھیں گے, جو خواتین اپنے سونے کو اور چاندیوں کو جمع کر کے رکھیں گی, اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی مال, یہی سونا چاندی قیامت کے دن آگ بنا دیا جائے گا اور اس آگ سے اس کو اذیت دی جائے گی, اس کو آگ کے ذریعے اس کو تکلیف دی جائے گی. یہی مال اس دن سانپ بنا دیا جائے گا اور یہ سانپ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے, اور وہ اس کو اتنا ڈسے گا ان کا کام خراب کر دے گا. یہ زکوٰۃ کی وعیدیں ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا, بہت سے مسلمانوں نے بھی زکوٰۃ سے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا. ان لوگوں سے کہا کہ ان سے لڑائی کی جائے گی, یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو کتنی خطرناک بات ہے. اور زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے ہمارے اوپر قحط ساریاں آتی ہیں, زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی کی نہ کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش روک دی جاتی ہے. اور آج ہمارے حالات دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کس کی رزق کی کتنی پرابلم ہے, کتنے مسائل ہیں. اب وجہ یاد یہ ہے کہ ہم نے اکثریت نے زکوٰۃ کو نکالنا چھوڑ دیا, زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا, اسی وجہ سے ہم پر آج اس طرح کے حالات ہیں. تو خصوصی طور پہ اس پہ توجہ کی دینے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ کے فضائل اور بتا دیے میں نے, اس کی وعیدیں بھی بتا دی. زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ فرمایا زکوٰۃ ایسے لوگوں کے اوپر فرض ہے جو مالدار ہوں. زکوٰۃ ایسے لوگوں کے اوپر فرض ہے جو مالدار ہوں. مالدار کا بھی ایک وہ بتا دیا کہ کون ہے مالدار جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. فرمایا جس کے پاس 7.5 تولہ چاند, 7.5 تولہ سونا. زکوٰۃ کا نصاب بتا رہا ہوں. زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں. زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز سونا ہے, دوسری چیز چاندی ہے, تیسری چیز آپ کا نقد و کیش ہے, جو آپ کے پاس کیش ہوتے ہیں, اور چوتھی چیز آپ کے پاس مال تجارت. کیش کو ہم پہلے نمبر پہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہمارا کاروبار یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کیش کے ذریعے ہوتی ہیں, پیسوں کے ذریعے ہوتی ہیں. تو پیسے کو ہم پہلے نمبر پہ رکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ پیسے ہیں, دوسرے نمبر کے اوپر سونا, تیسرے نمبر کے اوپر چاندی, چوتھے نمبر کے اوپر مال تجارت. مال تجارت اس کو کہتے ہیں جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے لی ہے, وہ جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہو اس کو مال تجارت کہتے ہیں. یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کا نصاب ہیں. ان چاروں چیزوں کے اندر زکوٰۃ آتی ہے. سونے کا نصاب کیا ہے, اور یہ جو پیسہ ہے اور جو مال تجارت ہے یہ فالو کرتا ہے سونے اور چاندی کو, سونے اور چاندی کے تابع ہے. سونا کا جتنے ہوں گے اس کے مطابق اس کا متعین پیسوں کا اور مال تجارت کا متعین کیا جائے گا. اصل کو تو معلوم ہوا, اصل جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ کا وہ سونا اور چاندی ہے. سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا. 7.5 تولہ سونا. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں کہ سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے. چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی. 52.5 52 تولہ چاندی, یہ چاندی کا نصاب ہے. یہ 2 نصاب میں نے آپ کو بتا دیے. اب ایک مسئلہ اس کے اندر بتاؤں جو عام طور پر پیش نہیں آتا, لیکن مسئلہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے تو آپ کو بتا لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے. کسی شخص کے پاس, کسی عورت کے پاس صرف اور صرف 7.5 تولہ سونا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں, 1 روپے بھی نہیں ہے, خالی ہے بالکل. صرف 7.5 تولہ سونا ہے اس کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, 1 روپے بھی نہیں ہے.
تو اگر 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس آ جائے گا تب اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر 7.5 تولہ سونا سے اس کے پاس کم ہے، 1 تولہ بھی 6 تولہ بھی سونا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ یہ اس وقت ہے جب اس کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اس کے اوپر ہے یہ نصاب۔ اسی طرح چاندی کا مسئلہ، کسی عورت کے پاس صرف 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی 52.5 تولہ چاندی ہونے کے ہوگی تب۔ اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، صرف 52 تولہ چاندی بھی ہے، تب بھی اس کے پاس زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہ اس صورت میں جب اس کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہو، اور یہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسے تو لازمی ہوتے ہیں، سونا چاندی ہو نہ ہو پیسے لازمی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص مسئلہ تھا جو میں نے وضاحت کرنی تھی، وہ میں نے بتا دی۔ اب ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں، جو ہمارے مرد حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تبھی میں زکوٰۃ دوں گی، یا 52.5 تولہ چاندی ہوگا تبھی میں زکوٰۃ دوں گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر 1 تولہ سونا بھی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر اگر 1 تولہ سونا بھی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سونا اگر ہمارے پاس کم ہو تو اب ہم چاندی کے نصاب کو اپنا معیار بنائیں گے، چاندی کے نصاب کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے۔ اب چاندی کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی۔ پچھلے سال 52.5 تولہ کی چاندی تقریباً 65 سے 70 ہزار روپے کی تھی، 65 ہزار روپے کی تھی۔ اس سال کا مجھے نہیں پتا، اس سال آپ کسی جیولرز اور یا جو سونے چاندی کی دکانیں ہیں ان سے معلوم کیا جائے گا کہ اس سال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ پچھلے سال ہماری جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تھی وہ 60 ہزار اور 65 ہزار تھی۔ اگر ہم اس سال اگر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی تو اگر ہم 70 ہزار روپے بھی اگر تصور کر لیتے ہیں، 70 ہزار سے کم ہی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر ہم 70 ہزار روپے اگر تصور کر لیں تو معلوم ہوا جس شخص کے پاس 70 ہزار روپے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس کے پاس 70 ہزار روپے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ دینی لازمی ہو گئی۔ یہ ہو گیا کیونکہ جب ہمارے پاس سونا کم ہوگا تو ہم یا ہمارے پاس پیسے کم ہوں گے تو چاندی کا نصاب لگایا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، سونا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس 70 ہزار روپے کیش پڑے ہوئے ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ کا چاندی کا جو نصاب ہے وہ آپ کا مکمل پایا جا رہا ہے، وہ پیسے کی صورت میں مکمل پایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ تیسری چیز ہمارے پاس مال تجارت۔ مال تجارت اس کو کہتے ہیں جو چیز ہم نے بیچنے کے لیے لیا ہوا ہو۔ ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی ہم چلاتے ہیں، ایک گاڑی ہم نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ میں اس کو سیل کروں گا، بیچوں گا۔ اب اس گاڑی کی قیمت بھی لگائی جائے گی، اور لازمی سی بات ہے 70 ہزار سے تو مہنگی ہی گاڑی ہوگی، تو اس گاڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی، اس گاڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح گھر کا معاملہ ہے، ایک 2 گھر ہیں آپ کے پاس، ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک گھر آپ نے سیل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس گھر کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس جو قیمت بنے گی اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں لیا، آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑیاں آپ چلاتے ہیں، دوسری گاڑی بھی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ نے شوق میں رکھی ہوئی ہے، یا آپ سفر کرتے ہیں یا ضرورت کی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کا ارادہ بیچنے کا نہیں ہے، آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، بھلے وہ کو میں استعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، لیکن ارادہ بیچنے کا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ وہ گاڑی کروڑوں روپے کی بھی ہو تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ گاڑی اس نے بیچنے کے لیے نہیں لی۔ اسی طرح گھر کا معاملہ، 2 گھر ہیں آپ کے پاس، ایک گھر میں رہتے ہیں، دوسرا گھر خالی پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں رہتا، گھر وہ کروڑوں روپے کا ہے، کوئی نہیں رہتا، لیکن آپ کو بیچنے کی بھی نیت نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، کوئی نیت نہیں بیچنے کی، تو ایسے گھر کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، ایسے گھر کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ تو بہت کم چیزوں پر آتی ہیں، لیکن ہمیں افسوس اس کے اوپر بھی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے گھر کو رینٹ پہ دے دیا، کرائے پہ دے دیا،
اب کرایہ وہاں سے اتنا آ رہا ہے، یعنی اگر 70,000 روپے کوئی بڑا گھر ہے ڈیفینس میں یا اس سے، تو ان کے کرائے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو 70,000 روپے 60,000 روپے کا کرایہ آ رہا ہے، تو اس کرایے کے اوپر تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، لیکن اس گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اب 70,000 روپے ہے تو اس کا 40واں حصہ نکال کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ تو یہ تو تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ دکان ہے آپ کے پاس، دکان آپ کی اپنی ہے، اب اس دکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ دکان استعمال کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر، اس دکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن دکان کے اندر جو سامان رکھا ہوا ہے، جو آپ چیزیں بیچ رہے ہیں، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نیت سے رکھی ہوئی ہے، تو ان سامان کی قیمت لگائی جائے گی۔ کسی کا میڈیکل اسٹور ہے تو وہ ان دوائیوں کا حساب لگایا جائے گا کتنی مالیت کا بنتا ہے، یا کوئی جس کی بھی شاپ ہے، جس چیز کی بھی جس کی شاپ ہے، اس کے سامان کو متعین کیا جائے گا، پورے سامان کا حساب لگایا جائے گا کہ کتنا سامان ہے، تو اس سامان کا نصاب لگا کے اس کے ریٹ نکالے جائیں گے، اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو معلوم ہوا جو چیز آپ کی ضرورت کی ہو یا نہ ہو لیکن بیچنے کی نیت نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، اور وہ چیز جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہو، بھلے آپ اس کا استعمال بھی کر رہے ہو لیکن آپ کا ارادہ بیچنے کا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھا زکوٰۃ کا نصاب، جو میں نے آپ کو بنیادی نصاب بتا دیا۔ اب ہمیں یہ فیٹ کر لینا چاہیے کہ اس وقت کسی کے پاس 70,000 روپے ہیں، 70,000 روپے کی مالیت کی کوئی چیز ایسی ہے جس کو بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہو گیا۔ ایک چیز زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے سال کا گزر جانا، ایک سال ہر پیسے کے اوپر سال کا گزر جانا، یہ زکوٰۃ کی دوسری شرط ہے۔ زکوٰۃ کے اندر اپنی تاریخ کو متعین کر لینا یہ بھی ضروری ہے، کہ میری زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے یہ متعین کر لینا یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے خواتین ہیں، خواتین کی جس دن شادی ہوتی ہے تو شادی کے دن اس کو زیورات اور وہ ساری چیزیں بہت ساری مل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو سب جو میرڈ خاتون ہیں ان کو تو اپنی شادی کی تاریخ تو یاد ہی ہوگی سب کو، تو وہی آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر، اچھا ان تاریخوں کے اندر اسلامی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، یہ جو ہماری انگریزی تاریخ انگلش کی تاریخ ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلامی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی ہے 1 شوال کو، اس کے پاس اس کے اتنے پیسے آ گئے جس کے اوپر زکوٰۃ کے جو نصاب ہے اس کے اندر وہ آ گئی، 70-80 ہزار روپے اس کے پاس آ گئے، وہ سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، یا دوسرے ایسی صورت میں ہو جو اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو اتنی مالیت کا اس کے پاس سامان آ گیا۔ اب وہ زکوٰۃ کی مالک بن گئی، اس کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہو گیا، وہ زکوٰۃ کی مالک بن گئی، لیکن زکوٰۃ اس کو ابھی نہیں دینی، زکوٰۃ اس کو ابھی نہیں دینی، زکوٰۃ اس کو دینی ہے 1 سال کے بعد، زکوٰۃ اس کو دینی ہے 1 سال کے بعد، کیونکہ زکوٰۃ کے اوپر سال کا گزر جانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو آسان سے آسان تر بنایا تاکہ میرے بندوں کے اوپر کوئی مشکلات نہ ہو، اور اس آسانی کو بھی ہمارے بندے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور جس کا فائدہ جس کا نقصان ہم خود اٹھاتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ہو گئی، لیکن زکوٰۃ ابھی نکالنی نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کو دینی ہے 1 سال بعد۔ اب جو اگلے سال 2019 1 شوال 1440 میں 1 شوال کو شادی ہوئی، اب 1 شوال 1441 میں اب آپ دیکھیں گی، اس دن آپ کو دیکھیں گے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اس تاریخ والے دن میرے پاس اتنے پیسے ہیں، جتنے پیسے میرے پہلے دن تھے، پچھلے سال تھے، اتنے پیسے ہیں، 70,000 روپے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اگر ہیں تو اب زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر پیسے نہیں ہیں، اگر 70 آپ نے بیچ میں خرچ کر دیے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے، خرچ ہو گئے، اب اس تاریخ کو آپ کے پیسے ختم ہو گئے، 70 سے کم 50,000 40,000 رہ گئے، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آپ کی جو تاریخ تھی زکوٰۃ کی وہ بھی بدل جائے گی۔ اب دوبارہ جب آپ کے پاس اتنے مال آ جائیں 70-80 ہزار روپے، اب وہ تاریخ آپ کی زکوٰۃ بن جائے گی، اب آپ وہ تاریخ کو آپ اپنا نوٹ کر لیں، اب اگلے سال اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں۔ تو یہ تو تھا زکوٰۃ کا بنیادی چیز، ایک تو زکوٰۃ کا نصاب، اور ایک تو زکوٰۃ کا نصاب تھا، اور زکوٰۃ کب دینی ہے۔
زکوٰۃ کب دینی ہے؟ 1 سال تو گزر جائے گا، اس کا حساب کر لیں گے. آپ کے 1 شوال کے بعد جتنے پیسے آ گئے، بیچ میں آپ کے پیسے کم ہوتے رہے، کبھی گئے کبھی آئے، کبھی کم ہوئے کبھی آئے، لیکن اگلے سال 1 شوال آئی تو آپ کے پاس اتنے پیسے مکمل تھے جس کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یا زکوٰۃ کے پیسے اس سے زیادہ ہو گئے تو بیچ کا جو اعتبار ہے، بیچ میں جو آئے گئے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. آخری جو تاریخ اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے پاس، اس پر آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. اگر 70-75 ہزار روپے سے زیادہ پیسے ہیں تو اب اس کے اعتبار سے جتنے پیسے ہیں اس کے اعتبار سے کاؤنٹ کر کے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. اگر اس تاریخ کو اس پیسے سے کم ہے جس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 70,000 روپے مثال کے طور پر ہم نے فٹ کیا، یہ متعین نہیں ہے، یہ معلوم کیے جائیں گے ریٹ کہ اس سال کیا ریٹ چل رہا ہے. یہ تو ہم نے مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پہ فٹ کیا کہ 70,000 روپے. اگر 70,000 روپے سے کم ہے اگلے سال تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ تھوڑے سے پیچیدہ مسائل ہیں، غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہو تو کسی عالم دین، کسی مفتیان کرام سے معلوم کر لیں. اگر آپ کو معلوم زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم بھی ہو پھر بھی معلوم کر لیں، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. ہلکا سے بھی آگے پیچھے ہوا تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. پیسوں کا معاملہ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو خصوصی طور پہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخری حصہ بتایا کہ 40واں حصہ دینا ہے. بس 40 حصہ. ایک مال کے 4 حصے کر لو. آپ کے پاس مثال کے طور پر اس کا سب سے آسان طریقہ میں بتاؤں کہ آپ نے اپنے مال، جتنے بھی آپ کی پراپرٹی، وہ ساری چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے اندر آتی ہیں، اس کا آپ نے حساب لگا لیا کہ اتنے مال بن گئے. ایک اماؤنٹ آپ کی بن گئی کہ میرا اتنے مالیت کا میرے پاس ابھی سامان موجود ہے، یا اتنے پراپرٹی موجود ہے جو میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے، یا دوسری اتنا سونا، یا اتنے پیسے ہیں. سب کو ملائیں گے، سب کو ملائیں، سب کو پیسے کو ملائیں گے. جو گھر ملا ہے، گھر جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے پیسے ایڈ کریں گے. سونا چاندی ہے اس کے پیسے، اس کے ریٹ لگائیں گے دکان میں، یہ کتنے کا سونا ہے اس کا ریٹ لگا کے ساری پیسوں کو جمع کر لیں گے. ہر چیز کا الگ الگ سے زکوٰۃ نہیں جائے گی کہ سونے کے لیے الگ سے زکوٰۃ دے رہے ہیں یا گھر کے لیے الگ سے زکوٰۃ نکالیں. ساری چیزوں کو ایڈ کریں گے، ملائیں گے. اب جو اماؤنٹ بنے گا اس اماؤنٹ کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کر دیں. اس اماؤنٹ کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کر دیں. جو آنسر آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. جو آنسر آئے گا، جتنی قیمت کا آنسر آئے گا وہ آپ کی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اب آپ مثال کے طور پر کر سکتے ہیں، آپ 1 لاکھ روپے آپ اس کے اندر لکھیں کیلکولیٹر میں. اب اس کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، کتنے بنیں گے؟ جتنے بنیں گے وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. جتنے بنیں گے وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. 2,500 غالباً بنیں گے، تو جتنے بنیں گے وہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ آ جائے گی. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ 40واں حصہ زکوٰۃ کا، 40واں مال کا 40واں حصہ یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دینی پڑی، زکوٰۃ دی جائے گی. آج جو ہم نے زکوٰۃ سے متعلق 3 چیزیں پڑھی: زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کے اندر سال کا گزر جانا، یہ بھی ضروری ہے. زکوٰۃ کا نصاب مکمل بتا دیا کہ کون سا نصاب کس کے اوپر فٹ آئے گا. 7.5 تولہ کی شرط اور 52.5 تولہ کی شرط کب ہے وہ بھی بتا دی کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب یہ شرط دیکھی جائے گی، اور کسی کے پاس پیسے آ جائیں تو پھر یہ شرط پائی نہیں جائے گی. چاندی کے نصاب کو اپنا معیار بنایا جائے گا، اس کے حساب سے پیسے متعین کر کے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے اوپر سال کا گزر جانا، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تیسری چیز میں نے آپ کو کیا بتا دی کہ زکوٰۃ کس کو دی، زکوٰۃ کتنی دی جائے گی. ایک مال میں سے زکوٰۃ کتنا نکالا جائے گا، میں نے بتا دیا 40واں حصہ. جتنے بھی آپ کا مال ہے اس کا سب سے آسان طریقہ بتایا کہ جتنے بھی آپ کے مال و متاع ہے اس کی آپ قیمت لگائیں اور اس کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کر دیں. جو آنسر آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. یہ تینوں چیز میں نے آپ کو زکوٰۃ کے متعلق بتائی. کل میں بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے اور کیسے دینی ہے، اس کے بارے میں کل بات ہوگی. تو دعا ہے کہ آپ تمام خواتین کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوں گی اور آ بھی جائیں. نہیں بھی آئی ہوں تو آپ پوچھ لیں. آپ کسی قریبی، کسی عالم دین، کسی سے ہی پوچھا جا سکتا ہے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں پوچھ کر اپنی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو معلوم بھی ہوا پھر بھی اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ تھوڑے سے سینسیٹیو اور تھوڑے سے پیچیدہ مسائل ہیں. تو اس سے معلوم کر کے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. زکوٰۃ معلوم کر، تو اس کے بعد کل بتاؤں گا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی اور کیسے کیسے دی جائے گی. یہ کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل میں لا دے، ہمیں سیکھنے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في سمعنا. عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في سمعنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا مالك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.